عزیز قائدین، میرا نام ہمراز احمد ہے اور میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں، ایم فل کر رہا ہوں یہاں سے۔ سب سے پہلے تو کیو ایس ایف اور قائدینز کی استقامت کو، جوش اور جذبے کو سلام ہے، جو اتنے دن سے اسٹرائک کو قائم کیے ہوئے ہیں اور ذرا جھکنے نہیں پائے، ذرا ہائف نہیں ہوئے۔ بہت کوشش کی گئی، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے گئے، لٹکایا گیا معاملے کو، سوچا گیا کہ یہ اسٹرائک یہاں دم توڑ دے گی، اسلام آباد پوائنٹ پہ دم توڑ دے گی اور اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسٹوڈنٹس نے، قائدینز نے اور کیو ایس ایف نے اپنی عظیم روایت کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی استقامت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ثابت کیا اور بتایا کہ اجتماع کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی طاقت اجتماع کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ اور جیسا کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس اسٹرائک کو پاکستان کے مختلف اور اسٹوڈنٹس تک پہنچانا ہے، طلبہ تک پہنچانا ہے اور طلبہ قوت کو یکجا کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے اور ایک بڑا پریشر بنانا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ویسے ہی ہوا۔ آج پاکستان کے کونے کونے میں طلبہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اعلان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ کامریڈ نے بتایا کہ آج شاندار مظاہرہ کیا گیا پشاور یونیورسٹی کے طلبہ کی جانب سے پشاور میں، حیدرآباد پریس کلب کے سامنے حیدرآباد کے اسٹوڈنٹس نے وہاں پر مظاہرہ کیا اور ایف سی کالج کے لوگ کل آپ سے سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے رہے اور بہت ساری مختلف ترقی پسند تنظیمیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب یہ پریشر اتنا بن چکا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے، ہم نے تو اپنے مطالبات پورے کروانے ہیں، لیکن ریاست اور حکومت کے پاس بھی اب کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ اگر وہ ہمارے مطالبات مانتے ہیں تو اب انہیں پاکستان کے باقی اسٹوڈنٹس کے مطالبات بھی ماننے پڑیں گے۔ اب کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ اگر وہ ہمارے مطالبات مانتے ہیں تو اب انہیں پاکستان کے باقی اسٹوڈنٹس کے مطالبات بھی ماننے پڑیں گے، اور اگر وہ ہمارے مطالبات نہیں مانتے اور جو ہے ہماری طرف they turn their back on us، تو اس کا ایک ہی نتیجہ ہوگا کہ یہ تحریک اور بڑھے گی، انقلاب کی شکل اختیار کرے گی اور باقی پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو جینے نہیں دیں گے۔ تو یہی بات تھی۔ اور اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت الزام تراشیاں کی گئی، اسٹرائک کو، اس تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی مختلف طریقے سے۔ میڈیا نے پروپیگنڈا کیا، مختلف تنظیمیں، مختلف دھڑے بہت پروپیگنڈا کرتے رہے، آپ پہ کیو ایس ایف پہ، ہماری پہ الزام لگاتے رہے۔ اور مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیاست کرنے کا الزام جو کیو ایس ایف پہ لگ رہا ہے، اس الزام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے سیاسی حقوق ہی ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں، یہی سیاست ہے۔ اس الزام سے بالکل ہائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور بالکل بھی کسی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ایک اور الزام لگتا رہا کہ اس عظیم اسٹرائک کو، اس تاریخی اسٹرائک کو لسانی اور گروہی مسئلہ گردانا جاتا رہا اور یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ ایک لسانی بنیاد پہ ایک انریسٹ برپا کیا گیا، جس کی وجہ سے قائد اعظم یونیورسٹی کو 8-10 دن سے بند کیا ہوا ہے۔ ہمیں انہیں بتانا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے جائز حقوق کے لیے یہاں پر 10 دن سے بیٹھے ہیں اور اب صرف ہم نہیں بیٹھے، اب پورا پاکستان ہمارے ساتھ یہاں بیٹھا ہے۔ اور اس کے علاوہ آخر میں ہمارے دوست ہیں ادریس بابر، انہوں نے اسی اسٹرائک کے لیے، اس تاریخ ساز اسٹرائک کے لیے، جو کہ اس وقت ایک ملک گیر تحریک بن چکی ہے، جس کا سینٹر پوائنٹ یہی قائدین اسکوائر، یہی اسلام آباد پوائنٹ